مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومزوا على الحق أين عمار أين ابن التيهان أين ذو الشهادتين وأين نظراؤهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان مجالس کے صدقے، ان مجالس کے طفیل ہمارے ان کاموں کو اہل بیت علیہم السلام کے کلام، ان کی احادیث اور ان کے خطبات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ توفیق ہم سب کو اپنے بزرگوں اور مرحومین اور اسلاف کی اس سنت کے ذریعے جو انہوں نے ہمارے درمیان فرش عزا کی صورت میں ایک عظیم سنت، ایک عظیم سرمایہ اور ایک عظیم درسگاہ ہمارے درمیان چھوڑی ہے، خدا ہمارے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں، اس مجلس کے ثواب کے صدقے میں، اس مجلس کے ثواب کے طفیل میں ان کے گناہوں کو درگزر فرمائیں، محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ جن علماء سے ہم نے ذکر کربلا، ذکر اہل بیت، ذکر سید الشہداء سنا، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جن مرثیہ خانوں سے، جن نوا خانوں سے ہم نے ذکر اہل بیت سنا ہے، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ جن مومنین نے اپنے نظر و نیاز کے ذریعے ان مجالس کی خدمت انجام دی ہے، ان کی رونق بڑھائی ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ہر دور کے مراجع اعظام اور مجتہدین کرام نے رہبری کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح عزاداری برپا کی جائے، کس طرح فرش عزا بچھایا جائے، ان کا بھی ہمارے گردنوں پر عظیم حق ہے، خدا ان سب کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائیں۔ خصوصاً جو کل پرسوں عراق کے عظیم مجتہد حضرت آیت اللہ عظمیٰ حکیم اس دنیا سے گئے ہیں، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، معصومین علیہ السلام کے ساتھ ان کو محشور فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے شہیدوں کا کتنا حق ہے کہ وہ ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کل یا پرسوں مجلس میں کہا یا نہیں، ایک مرتبہ آیت اللہ جوادی عاملی نقل کرتے ہیں کہ ایک شہادت سے پہلے شہید قاسم سلیمانی میرے پاس آئے، کفن لے کے آئے، کہا میرے کفن پر گواہی لکھ دیجئے، شہادت لکھ دیجئے۔ مستحب ہے نا انسان کے کفن پر مومنین کی شہادت لکھی ہوئی ہو۔ آیت اللہ جوادی عاملی رو رو کر آنسو بہا رہے تھے کہ میں نے اس شہید سے کہا میں کیا لکھوں، یہ سارا صدقہ جو ہم مفسرین تفسیر کرتے ہیں، جو حوض علم میں ہم درس دیتے ہیں، یہ تو ان شہیدوں کے صدقے ہیں جو ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ملک کی امنیت ان کے طفیل، حوزات علمیہ کی امنیت ان کے طفیل، ان شہیدوں کا عظیم حق ہے ہم سب پر، ہمارے مراکز پر، ہماری عزاداریوں پر۔ خدا ان شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ تمام مرحومین بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے
ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے جس ماں باپ نے ہمیں فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، اگر وہ زندہ ہوں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بہن بھائیوں اولاد ہمسایہ دین کے تمام خدمت گزاروں خصوصاً حضرت آیت العظمہ سید علی خامنئی، سید علی سیستانی اور خط امامت اور ولایت پر جتنے بھی علماء جہاں کہیں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت سلامتی تندرستی ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے، ان سب کا شر دشمنان سے محفوظ رہنے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں شیعہ، علی کا شیعہ، علی کے کلام میں شیعہ علی کی زبان سے، یعنی علی سے پوچھنا شیعہ کس کا نام ہے، یعنی علی سے پوچھنا شیعہ کے اندر اور ان کے ماننے والوں اور پیروکاروں کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی شیعہ ہی سے علی ہی سے معلوم کرنا شیعہ کس کو کہتے ہیں، علی کی پسند کا شیعہ کون ہے، علی کے معیار کا شیعہ کون ہے، علی کے کلام کے میزان پر کون شیعہ اتر سکتا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، وہ کن اچھی خوبیوں سے آراستہ ہو اور کن رذائل سے اور منکرات سے اور بری خصلتوں سے پاک و پاکیزہ ہو، علی علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی پسند کے معیار بنا دیتے ہیں۔ اکثر قوم کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ جو قوم میں کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہے، اہل بیت کے فرمان کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق، ان کے سیرت کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو شیعت کا معیار سنتے ہیں ایسے لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ اپنے پسند کی بات کرتے ہیں، علی کے پسند کی بات نہیں کرتے ہیں۔ شیعہ وہ ہے جو علی کے پسند کی بات سنے، شیعہ وہ ہے جو علی کے پسند کا عمل انجام دے، شیعہ وہ ہے جو علی کے پسند کی سیرت اپنائے۔ اس حدیث میں لیٹر نمبر خطبہ نمبر 182، البتہ جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے اس میں خطبہ نمبر 182 ہے، جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے اس میں بھی خطبہ نمبر 182 ہے 182، لیکن جو مفتی جعفر صاحب اللہ مقامہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ذیشان حیدر صاحب کے درجات کو بھی بلند فرمائیں، نہج البلاغہ کے جتنے خدمت گزار ہے خدا ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وہاں جو ہمارا جو موضوعی سخن ہے مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ میں، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے، کل بھی کچھ دوستوں نے سوال کیا، ہمیں یہ خطبہ وہاں نہیں ملا، وہاں پر خطبہ نمبر 180 ہے، یہ خطبہ نمبر 180۔ اس میں مولا علی علیہ السلام پسندیدہ شیعوں کو یاد کرتے ہیں، کوالٹی کے شیعوں کو یاد کرتے ہیں، میدان عمل میں ثابت قدم رہنے والے شیعوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کہاں ہے میرے وہ بھائی، کہاں ہے میرے وہ ساتھی جو راہ حق پر گامزن ہوئے، ومضوا علی الحق، اور جنہوں نے جان اس حالت میں دی کہ وہ حق پر گامزن تھے، حق پر رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر نام لیا کچھ ساتھیوں کا، عمار کا نام لیا، ذو شہادتین کا نام لیا، خزیمہ ابن ثابت، ابن تیہان کا نام لیا، اور فرمایا وَأَيْنَ النُّزَرَّاءُ، عمار جیسے لوگ،
خزیمہ ابن ثابت جیسے لوگ اور ابن تیہان جیسے لوگ کہاں ہیں کہ جن کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے امامت کے راستے میں، امامت کی رکاب میں، امامت کی نصرت میں، امام کے مقاصد کو جامع عمل پہنانے کے راستے میں جان بازی کی تھی، جان نثاری کی تھی، قربانی پیش کی تھی، ایثار فداکاری کی تھی. کہاں ہیں ان جیسے لوگ؟ اور پھر علی کی نصرت کی وجہ سے، علی کے راستے میں جان بازی کرنے کی وجہ سے، بغض علی میں، اناد علی میں، ابرد برؤوسہم علی الفجر، علی کے بغض میں، علی کو ماننے کی وجہ سے جن کے سر فاجروں کے پاس لیے گئے تھے. اس لیے کہ دنیا میں علی کی پیروی کرنا آسان کام نہیں ہے. علی کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے تمام ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. علی کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیروں، تلواروں، نیزوں، کانوں کے مقابلے میں چلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. علی کا راستہ اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. علی کے راستے پر چلنا یعنی قدم قدم پر شہید ہونا. علی کے راستے پر چلنا یعنی قدم قدم پر خون جگر پینا. علی کے راستے پر چلنا یعنی لوگوں کی تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنا. پھر مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جن کے سر میری محبت کی وجہ سے، مجھ سے عشق کرنے کی وجہ سے، میری پیروکاری کرنے کی وجہ سے، میری اطاعت اور اقتداء کرنے کی وجہ سے، میری رکاب میں نصرت اور جان بازی کرنے کی وجہ سے جن کے سر کاٹے گئے اور وہ سر زمانے کے فاجروں کے پاس لے جائے گئے، زمانے کے ظالموں کے پاس لے جائے گئے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر نوف بکالی کہتے ہیں مولا نے اپنے محاسن پکڑے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یاد رہے. جب جورج جرداق 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ سکتا ہے، ہماری کوئی حدیث مجلس میں 5 مرتبہ ریپیٹ ہو پھر اس حدیث کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں نوفی بکالی مولا نے اپنے محاسن پکڑے، فاطال البکا، دیر تک گریا کیا، دیر تک گریا کیا، فاطال البکا، اور دیر تک گریا کرنے کے بعد فرمایا این اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا، کہاں ہیں میرے وہ دوست، کہاں ہیں میرے وہ انصار، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی، کہاں ہیں میرے بھائی الذین تلوا القرآن، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، فاحکموا، اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا. جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اپنے ساتھیوں کی قرآن کی تلاوت یاد آ رہی ہے، اپنے ساتھیوں کی قرآن کے مقاصد کو آبیاری اور جامع عمل پہنانے کی یہ خصلت یاد آ رہی ہے، یہ خصلت یاد آ رہی ہے. اور پھر اس سلسلے میں ہماری مختصر گفتگو ہوئی کہ قرآن ناطق کے کلام میں قرآن صامت کی اہمیت، علی کے کلام نہج البلاغہ میں قرآن کا رول جو انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں ہے، اس پر جو گفتگو ہوئی ہے. علی سے اگر پوچھا جائے کہ انسانی معاشروں میں قرآن کا رول کیا ہے، انسانی بستیوں میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، انسانی زندگیوں میں ترقی یافتہ دور میں قرآن ہماری زندگی کا کون سا خلا پورا کر سکتا ہے، ہماری زندگی کی کون سی گیپ قرآن کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کی کون سی ضروریات پوری ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سیکھو، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی پیغام ہی نہیں ہے. فرمایا فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کہ یہ تمہارے دلوں کی بہار ہے، دلوں کی بہار ہے. یہ کتنی بہترین تعریف ہے. یہ قرآن دلوں کی بہار ہے. اگر دلوں کے خزان کو ختم کرنا ہے،
دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں. اور ان دلوں کی زندگی کیا ہے؟ ان دلوں کی زندگی جیسے موسم بہار میں جو خزاں میں درخت، جو سرما میں درخت مردہ ہو جاتے ہیں، بہار میں ان درختوں کو نئی زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، نئی ہریالی آتی ہے. ان دلوں میں کون چیز ہریالی لا سکتا ہے؟ ہمارے ان دلوں میں کون تازگی لا سکتا ہے؟ قرآن ناطق فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ رب قرآن دلوں کی جو بہار، دلوں کی جو ہریالی، دلوں کی جو تازگی آ سکتی ہے وہ قرآن کے ذریعے آ سکتی ہے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کورونا کی وبا میں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اگرچہ وہ ڈاکٹروں نے بھی بعض جگہ ہینڈس اپ کیا ہے، لیکن بہت ساری بیماریاں ہیں جہاں ظاہری یہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ ڈاکٹر خود جس روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے. ان روحانی بیماریوں کو ہم کہاں سے علاج کریں؟ ان اندر کی باطن کی بیماریوں کو جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے اثرات ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، ان کا علاج کیسے کرے؟ مولا فرماتے ہیں یہی قرآن جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، یہی قرآن تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ. قرآن شیریں زبان میں پڑھو، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرو. پریکٹس کرنی چاہیے انسان کو، تمرین کرنی چاہیے انسان کو، مشق کرنی چاہیے انسان کو کہ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرے. فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقُصَصِ. اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتیں، یہ جو قرآن کے مطالب یہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے. دنیا میں بھی نفع بخش ہے، آخرت میں بھی نفع بخش ہے. جسم کے لیے بھی نفع بخش ہے اور روح کے لیے بھی نفع بخش ہے. گھر میں انسان رہے وہاں بھی نفع بخش ہے، معاشرے میں انسان رہے وہاں بھی نفع بخش ہے. غربت کے دن ہو وہاں بھی قرآن نفع بخش ہے، امیری اور دولت مندی کے دن ہو وہاں بھی نفع بخش ہے، بچپنا ہو وہاں بھی نفع بخش ہے، جوانی ہو وہاں بھی نفع بخش ہے، بڑھاپا جہاں انسان نا امید ہو جاتا ہے وہاں بھی قرآن کی یہی تلاوت نفع بخش ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ، خطبہ نمبر 110 میں. پھر خطبہ نمبر 176 میں پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِزْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. بندگان خدا کو قرآن کی طرح کسی اور کے ذریعے خدا نے نصیحت اور وعظ نہیں کی ہے. سب سے بڑا واعظ یہی قرآن ہے. اور ظاہری واعظ جو منبروں پر بیٹھتا ہے اس کی وعظ میں تب اثر ہوگا اگر اس کے وعظ میں واعظ حقیقی قرآن کا کیا نام و نشان ہو، قرآن کی آیت ہو، قرآن کا بیان ہو، تب اثر ہو سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن جیسا کوئی واعظ نہیں ہے. خدا کی سب سے بڑی نصیحت، خدا کا سب سے بڑا واعظ یہی قرآن ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، جب ہم کہیں دعوت پر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا ہمارے بچوں کو سمجھائیے. مولانا کیا سمجھا سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو نصیحت کی ضرورت ہے. مولانا کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ البتہ عالم بعمل ہمارے منور صاحب جیسے لوگ، یہ جو حیدرآباد میں دوسرے لوگ ہیں، میں طالب علم کیا کر سکتا ہوں، گناہ گار. اکثر کہتے ہیں بھائی نصیحت کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں بشریت کے لیے سب سے بہترین نصیحت یہی قرآن ہے. بشریت کے لیے سب سے بہترین نصیحت یہی قرآن ہے، اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے. وَحَقًّا لَا تُخْزَلْ آوَانُ. یہ وہ حق ہے، یہ قرآن وہ حق ہے جو بھی اس قرآن کی نصرت کرے گا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا. جو قرآن کی نصرت کرے گا، جو مالدار اپنے مال کے ذریعے قرآن کی نصرت کرے گا وہ مالدار کبھی رسوا نہیں ہوگا. جو جوان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے قرآن جیسے حق کی نصرت کرے گا وہ کبھی کیا رسوا نہیں ہوگا. جو جوان قرآن کا ناصر بنے گا، جو دولت مند قرآن کا ناصر بنے گا، جو مبلغ قرآن کا ناصر بنے گا، جو قوم کی بیٹی قرآن کی ناصر بنے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی. لوگ اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن علی کہتے ہیں یہ کبھی رسوا نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا ایسا،
جہاں کبھی قرآن کی باتیں کہنا شروع کر دی لوگ کہتے یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں، اور پھر کمزور ایمان کے لوگ پھر اپنی نہج بدل دیتے ہیں، پھر خدا اور رسول امام مہدی کی پسند کو چھوڑ کر لوگوں کی پسند کے مطابق کیا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ مولا فرماتے ہیں جو قرآن کا معاون بنے گا، جو قرآن کا مددگار بنے گا، جو قرآن کا مددگار بنے گا، جو قرآن کا مددگار بنے گا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ جعل اللہ رین لعطش العلماء، خداوند تبارک و تعالی نے علماء دانش مندوں کی سیرابی کا ذریعہ اسی قرآن کو بنایا، جن کو دانش کی پیاس ہے، جن کو علم کی پیاس ہے، جن کو معرفت کی پیاس ہے، جن کو حقیقت کی پیاس ہے، جن کو آگاہی کی پیاس ہے، جن کو نالج کی پیاس ہے، وہ پیاس کہاں مٹ سکتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اہل علم، اہل دانش، اہل معرفت کی پیاس مٹانے کا ذریعہ خالق نے قرآن کو بنایا۔ اس لیے میں نے کل جو اشارہ کیا نا، کربلا کے پیاسے نے اپنے جسم کی پیاس مٹانے کی سبیل نہیں کی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی روحانی پیاس مٹانے کے لیے اپنے علمدار سے کہا جا کے ان سے مہلت مانگو تاکہ رات بھر ہم قرآن کی تلاوت کر کے اپنی روح کو سیراب کرے، ہے نا۔ کہا ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر ممکن ہوا، ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، اگر ممکن ہوا تو ان سے کہو آج کی رات مہلت دو۔ وہ 9 محرم کو حملہ کرنا چاہتے تھے، مولا نے علمدار کو بلایا، کہا جاؤ ان کے پاس، ارجع الیہم، 9 محرم کی مولا حسین علیہ السلام کی گفتگو، کہا ارجع الیہم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَهُمْ إِلَى غُدْوَةٍ، اگر ممکن ہوا ان کو کل تک آمادہ کرو، یہ کل تک جنگ کو ٹال دے، وَتَدْفَهُمْ أَنَّ الْعَشِيَّ، یہ رات بیتنے دے، نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَ، آج کی رات ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ شب عاشورہ کے لیے مولا مہلت مانگ رہے ہیں۔ وَنَّدْعُوهُ، آج کی رات دعائیں کریں گے، وَنَسْتَغْفِرُ، استغفار کریں گے۔ یہ سنیے نوجوان سنیں، شیعہ وہ ہے جس کی پسند علی کی پسند ہو، شیعہ وہ ہے جس کی پسند حسین کی پسند ہو، شیعہ وہ ہے جس کی پسند تشن لب حسین کی پسند ہو، شیعہ وہ ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں فَهُوَ يَعْلَمُ، میرے بھائی عباس، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس جنگ کے میدان میں ہم کیوں ان کے پاس مہلت مانگنے جائے؟ پانی کے بدلے ہم رات کو مہلت ان کو مانگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مولا علمدار سے کہتے ہیں علمدار فَهُوَ يَعْلَمُ، علمدار میرا خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، مجھے نمازوں سے کس قدر محبت ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ کس کو؟ حسین کو۔ ہماری مائلوں میں جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم حسین کو سننے کے لیے نہیں آتے، ہم خطیب کو سننے کے لیے آتے ہیں، ہم حسین کو سننے کے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلو، لوگ کہیں گے کہاں جا رہے کو کربلا جانا ہے، کس لیے؟ کربلا میں حسین کی سننے کے لیے، کربلا میں حسین کی سننے کے لیے۔ اس لیے ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ مولوی صاحب کے پاس ہاتھ جوڑ کے جائے، ہاتھ جوڑ کے جائے، ادب اور اخلاق کے ساتھ جائے۔ کہا اب ہم نے بہت سب لوگوں کو سنا ہے، ذرا اس تشن لب حسین کا پیغام بھی ہمیں سنائیں۔ بیدار عزادار کی ذمہ داری ہے، بیدار عزادار کی ذمہ داری ہے، بیدار بانی مجلس کی ذمہ داری ہے، علماء کو، خطیبوں کو آمادہ کریں کہ وہ حسین کی ہمیں سنائیں، اس لیے کہ تشن لب حسین کے کلام میں اس وقت بھی اثر تھا، آج بھی اثر ہے، قیامت تک اثر ہے۔
کہا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اسی قرآن کو علماء، دانش مندوں، علم کے تشنا لوگوں، دانش کے تشنا لوگوں، معرفت کی جن کے پیاس ہے، ان کی پیاس مٹانے کا ذریعہ اسی قرآن کو قرار دیا۔ وہ کربلا کے پیاس ہے، اپنی روح کی پیاس مٹانے کے لیے قرآن کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں۔ کہا فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ، میرے علمدار، میرا خدا جانتا ہے مجھے کس قدر نمازوں سے محبت ہے، وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، اور میرے علمدار، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے کس قدر پیار ہے۔ میرا خدا جانتا ہے مجھے نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے کس قدر محبت ہے، کس قدر عشق ہے۔ کاش ہماری مجلسوں کا معیار اتنا بلند ہو جائے، جس طرح ہم مولوی صاحب کو، خطیب کو، عالم کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ سنتے ہیں، مرثیہ خان کو 20 منٹ سنتے ہیں، نوا خان کو 10 منٹ سنتے ہیں، کاش اسی طرح سب لوگ قرآن کھولتے، کربلا کی شہیدوں کی یاد میں 10-10 20-20 منٹ قرآن کی تلاوت بھی کرتے۔ کاش قرآن تقسیم ہوتے، کاش اس قسم کی معیاری مجلسیں منعقد ہوں، کاش اس قسم کی معیاری مجلسوں کا اہتمام ہو، جہاں مرثیوں کے ساتھ ساتھ، نوحوں کے ساتھ ساتھ، عالم دین کی خطابت کے ساتھ ساتھ، اسی درسگاہ میں، اسی فرش اعضاء پر لوگوں کو تلاوت قرآن کا شعور بھی مل جائے۔ مولانا فرماتے جاؤ ان سے مہلت لو، آج رات ہم نماز پڑھیں گے، وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، آج رات ہم نماز پڑھیں گے، خدا جانتا ہے مجھے نمازوں سے کس قدر محبت ہے اور تلاوت قرآن سے کس قدر محبت ہے۔ ان پیاسوں نے پانی کے لیے مہلت نہیں مانگی ہے، ان پیاسوں نے قرآن کی تلاوت کے لیے مہلت مانگی ہے، تاکہ آنے والے لوگوں تک یہ پیغام دے، انسان ظاہری پیاس سے، انسان کو ظاہری پیاس مٹانے کے لیے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی روحوں کی پیاس مٹانے کے لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ اس سے بہتر انداز میں ہمیں کون قرآن کی امپورٹنس بتا سکتا ہے؟ اس سے بہتر انداز میں ہمیں کون قرآن کی امپورٹنس، قرآن کا رول اور قرآن کی اہمیت اور کون بتا سکتا ہے؟ حسین نے گویا بشریت اور انسانیت اور اپنے ماننے والوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ کوئی شیعہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا فلان وجہ سے، غربت کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے میں قرآن سے دور رہا۔ حسین کہیں گے مجھ سے بھی زیادہ کوئی مشکلات میں گرا ہوا تھا، مجھ سے بھی زیادہ کوئی سختیوں میں گرا ہوا تھا، مجھ سے بھی زیادہ کسی کی پریشانی تھی، مجھ سے بھی زیادہ کوئی سختیوں میں تھا کہ وہ قرآن سے دور ہوا۔ ساری سختیاں نے مجھے گھیر رکھا تھا، لیکن ان تمام تر سختیوں کے باوجود میں نے قرآن سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، بلکہ مرتے دم تک قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھا، استوار رکھا۔ آپ کو پتا ہے جب حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور پھر حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے تو حسین علیہ السلام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن میں مولا حسین علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں پر فخر کیا۔ ان میں سے ایک چیز جس پر مولا حسین علیہ السلام نے فخر کیا وہ یہ چیز تھی کہ مولا حسین علیہ السلام روز عصر جب خود مقتل کی طرف جا رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام یہ اشعار پڑھ رہے تھے، الموت علی من رکوب العار، ذلت سے بہتر ہے کہ انسان کیا شہادت کی موت انسان کے لیے شہادت کی موت انسان کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وجدی رسول اللہ اکرم من مضی، میرے جد میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے لوگوں کو کرامت اور بزرگی عطا کی ہے، وہ فاطمۃ امی ابنۃ الطہر احمد، اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی کیا جگر پارا ہے، فاطمہ ہے۔ پھر فرمایا وفینا کتاب اللہ انزل الصادقا وفینا الہدی والوحی بالخیر یذکر۔ کچھ نہیں تھا حسین علیہ السلام کے پاس، جب مقتل کی طرف جا رہے تھے خالق کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے
ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. مولا وہ کیا چیز ہے؟ مولا فرماتے ہیں وفینا کتاب اللہ، ہمارے ان دلوں میں خدا کی کتاب ہے. جب سارے شہید ہو چکے تھے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں ہے، کوئی شکوہ خالق سے نہیں ہے، سختیوں کا شکوہ نہیں ہے، پیاس کا شکوہ نہیں ہے. اپنے ان شہیدوں کی یہ جو حالت تھی، سر ان کٹے ہوئے تھے، بازو کٹے ہوئے تھے، سینوں پر نیزہ پیوست ہو چکے تھے، کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہوئے تھے، کوئی شکوہ نہیں ہے. خالق کی بارگاہ میں حسین جا رہا ہے، اس حالت میں جا رہا ہے. وفینا کتاب اللہ انزل صادقا، ہمارے درمیان خدا کی کتاب ہے. وفینا الہدی والوحی بالخیر یذکر، ہمارے دلوں میں وحی ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے، خدا نے نازل کیا ہے. کاش کوئی محقق نکلے اور اس بات پر تحقیق کرے، ریسرچ کرے. حسین نے اس 5 مہینے کے سفر میں 27 رجب سے لے کر روز عاشورہ تک کتنی جگہوں پر قرآن کی ریفرنس دی، کتنی جگہوں پر قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی کن کن آیات کی تلاوت کی، قرآن کے کس کس حکم پر عمل کیا، قرآن کے کس کس آیت پر کیا ان کو جامع عمل پہنایا. کاش اس پر کانفرنس ہو، کاش اس پر کیا سیمینار ہو، کاش اس پر ڈیبیٹس ہو، کاش اس پر سوال و جواب ہو تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے. حسین لوگوں کو دین کی امپورٹنس، قرآن کی امپورٹنس بتانے کے لیے اس گئے ہوئے تھے، قرآن کی امپورٹنس بتانے کے لیے، قرآن کی امپورٹنس. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہی قرآن ہے جس کو خالق نے ان انسانوں کی پیاس اور تشنگی مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے جن کو معرفت کی تشنگی ہو، جن کو حقیقت کی تشنگی ہو، جن کو نالج کی تشنگی ہو، جن کو ریالٹی کی تشنگی ہو، جن کو بلند مقاصد اور عظیم اہداف کی تشنگی ہو. ایسے انسانوں کی پیاس کون مٹا سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قرآن مٹا سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن مٹا سکتا ہے. بلند آواز میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، جنہوں نے قرآن ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر ہمیں قرآن سے آشنا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن نماز پڑھنے کے لیے سورہ حمد اور سورہ قل واللہ احد کی تلاوت سکھائی ہے. اس ماں باپ کے لیے جس ماں باپ کے ایک پریشانی تھی یہ قرآن پڑھنے کے لائق بن جائے، اگر وہ ہمارے ماں باپ، اگر وہ ہمارے استاد، اگر وہ ہمارے عالم، اگر وہ ہمارے خطیب، اگر وہ ہمارا قرآن کا خدمت گزار اس دنیا سے جا چکا، ان کی مغفرت کے لیے زندہ ہو تو ان کی طول عمر اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 176 نہیں 176 نہیں 198 ہو سکتا آگے پیچھے ہو، کوئی کل چیک کرے گا، یا تو اس کو 2 خطبے پہلے آنا پڑے گا یا 2 خطبے کیا اگر مفتی جعفر صاحب کی دیکھے گا، اگر علامہ جوادی کا ترجمہ دیکھے گا تب تو وہ سیم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کا مددگار کبھی شکست نہیں کھاتا ہے اور قرآن کا مددگار کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے. خدا نے اسی قرآن کو اہل معرفت کے لیے، اہل دانش کے لیے سیرابی کا ذریعہ بنایا ہے، سیرابی کا ذریعہ بنایا. ہماری مجلسوں میں ایک کام کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی تشنگی پیدا ہونی چاہیے. وہ مجلس نہیں ہے جہاں انسان کو یہ پیغام ملے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے بے نیاز کرنے والی حسینی مجلس نہیں ہے، قرآن کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے والی مجلس حسینی مجلس ہے. قرآن کی
ضرورت کا احساس جگانے والی مجلس حسینی مجلس ہے. قرآن سے بے نیاز کرنے والی، قرآن کی امپورٹنس کم کرنے والی، قرآن کی امپورٹنس ختم کرنے والی یا کم کرنے والی مجلس حسینی مجلس نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں، پھر اس خطبے میں پھر تیسری مرتبہ مولا فرماتے ہیں وَرَبِيعًا لِلْقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، دانش مندوں کے دلوں کی بہار کو خدا نے اسی قرآن کو قرار دیا. 3 جگہ مولا نے قرآن کو بہار کہا ہے. خطبہ نمبر 110، خطبہ نمبر 176 اور خطبہ نمبر 198. 3 جگہ مولا نے کہا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دلوں کی بہار، یہ دلوں کی بہار. اگر ہمیں جھونپڑیوں کو اپنے معمولی گھروں کے اندر بہار لانی ہے تو وہ بہار آرٹیفیشل پھولوں سے نہیں، قرآن کے ذریعے وہ کیا بہار آ سکتی ہے. آج کل ہم آرٹیفیشل چیزوں کے ذریعے گھروں کے اندر کیا بہار لانے کی کوشش کرتے ہیں، سجاتے ہیں دنیا بھر کی بہترین سرسبز و شاداب سینریز کے ذریعے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مثلا کوئی پورے گھر کو کشمیر کی خوبصورت مناظر سے، گلمرگ اور پہلگام سے سجائے، شالیمار سے سجائے، کیا کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. بلکہ آج کے زمانے میں خوبصورت منظر کے پاس بھی آدمی جاتا تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک اندر بہار نہ ہو تو بہار کی بہار سے انسان کی زندگی میں بہار نہیں آ سکتی. جب تک اندر بہار نہ ہو. کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے ساری فیسلٹیز فراہم کرے لیکن خود اس کا اخلاق بہاری نہ ہو. کتنے اعلی اور تمام فیسلٹیز رکھنے والے گھروں میں کیا امیر گھروں کی بہو سوسائڈ کرتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے سوسائڈ نہیں کرتی ہے وہاں کھانا نہیں ہوتا، وہاں پیسہ نہیں ہوتا، منتھلی کا رینٹ نہیں ہوتا. وہاں خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا شوہر ہوتا ہے کہ جس کے سارے فیسلٹیز میسر ہوتی ہے لیکن ایسی بات کرنے کا انداز نہیں ہے جس سے اس گھر میں بہار آ جائے. میں نے بار بار کہا ہمارے نوجوانوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اپنی بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کتنے گھروں میں ماں باپ خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے اب تو یہ کمرہ، اب تو یہ گھر، اب تو یہ فلیٹ میرے لیے جہنم بن گیا. ایک طرف مجھے اپنے بچے کا سننا پڑتا، بد اخلاقی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس سے زیادہ اس کی یہ مہارانی بنی ہوئی ہے نا اس سے سننا پڑتا ہے. پالنے والے جلدی مجھے اس کیا دنیا سے لے جاتے. گھروں میں باہر لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو ٹھیک کرنا ہے. گھر سے نکلو، ناشتہ کیا نا، اپنی بیوی کا شکریہ کرو، اپنی ماں کا شکریہ کرو، اپنے باپ کا شکریہ کرو. پاپا یہ ہاتھ اوپر اٹھائیے، میں نکل رہا ہوں. میری سیکورٹی وہ انشورنس نہیں ہے جس کے لیے میں نے پیسہ دیا، میری سیکورٹی آپ کی دعائیں ہیں. گھر سے آ جاؤ، امام خمینی کی اہلیہ بیان کرتی ہے، بارہا یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. کہا ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی ماں جو کھانا دسترخوان پر لاتی تھی وہ اتنا پھیکا ہوتا تھا، ماں نمک ڈالنا کیا بھول چکی ہوتی تھی. ہم جب پہلا لقمہ کھاتے تھے بس ارادہ کرتے تھے کھڑکی سے یہ لقمہ باہر پھینکے، ڈسٹ بین میں ڈالے، تو اتنی دیر میں
خمینی صاحب، والد صاحب اپنی زبان کھولتے تھے اور ہماری والدہ سے کہتے تھے خدا آپ کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے آپ کو اتنا اچھا کھانا پکانے کی تربیت دی ہے. پھر خمینی صاحب کے بچے کہتے تھے کہ بس جس پھیکے کھانے پر امام اور آغا ماں کی تعریف کرتے تھے ہماری جرات نہیں ہوتی تھی ہم اٹھ کے وہ کھانا کیا. امام کی اہلیہ خود نقل کرتی ہے میں آغا کے کمرے میں داخل ہوتی تھی تو میں کبھی کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی. اگر ہماری بیوی دروازہ بند کرنا بھول جائے، ہماری ماں ہماری بہن دروازہ بند کرنا بھول جائے تو یہ 4G اور 5G زمانے کے بچے اور یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے زمانے کے کیا جو فلموں میں ایکٹنگ تو نہیں کرتے ہیں لیکن گھروں میں ایکٹر بننے کی کوشش کیا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آنکھ نہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، ہاں ماں کو دکھائی دیتا ہے، اہلیہ کو بھی دکھائی دیتا ہے، بہن کو بھی دکھائی دیتا ہے، آپ کو ابھی دکھائی نہیں دیتا ہے ماں کی عظمت کیا ہے، بہن کی عظمت کیا ہے، بیوی کی عظمت کیا ہے. جس شوہر کو یہ نہ دکھائی دے 24 گھنٹے یہ میری شریک حیات گھر میں کتنی محنت کرتی ہے اس کی وہ کیا دیکھتا ہے؟ کچھ نہیں دیکھتا. جس شوہر کو یہ نہ دکھائی دے یہ گھر ماں کی دعاؤں کے طفیل میں کیا صحیح و سالم ہے وہ اندھا ہے. جس جوان کو یہ نہ دکھائی دے، بھائی کو یہ نہ دکھائی دے اس گھر میں میرے 30,000 40,000 سے یہ گھر نہیں چلتا، یہ میرے بہن کی محنت اور خونی جگر کی وجہ سے چلتا ہے، اس کو یہ نہ دکھائی دے اسے بڑا کون اندھا ہو سکتا ہے. تو ان کی اہلیہ خدیجہ ثقفی کہتی ہے میں بھول جاتی تھی تو جب میں بیٹھتی تھی تو امام آہستہ آہستہ اٹھ جاتے تھے اور پھر دروازہ بند کرتے تھے. میں بیٹھ کر کہتی تھی آغا وہی میں بیٹھی ہوئی تھی کیوں نہیں چلایا وہیں پر، خدیجہ دروازہ بند کرنا بھول گئی میں وہیں پر بند کر دیتی. تو وہ کہتے تھے امام کہتے تھے خدیجہ اس گھر کا سارا بوجھ تو آپ ہی اٹھاتی ہو، خمینی اب اس گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کر سکتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جو اس گھر میں یہ گھر بہار، اس گھر میں بہار ہے، اس گھر میں بہار ہے، اس گھر کے اخلاق میں بہار ہے، اس گھر کے رشتے میں بہار ہے، اس گھر کے ریلیشنز میں بہار ہے. یہ بہار کیسے آئی ہے؟ قرآن کی وجہ سے. یہ اخلاق کون سا یہ اخلاق کہاں سے سیکھا خمینی نے؟ قرآن سے. والقاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے نا جو اپنا غصہ کیا کرتے ہیں کنٹرول کرنا جن کو آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کو غصہ نہیں آتا. آج ہمارے آرگنائزیشن میں پتہ ہے لڑائیاں کیوں ہے؟ ہمارے یہاں جو ٹالرنس ختم ہو چکی ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی ایگو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے منچوں کو تاؤ دیتے ہیں نا. گھروں میں جو لڑائیاں کیوں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی بات، اگر ان چھوٹی باتوں کو انسان کو کیا نظر انداز کرنا آ جائے تو گھر جنت بنے گا، گھر معاشرہ گھر جنت بنے گا، سوسائٹی جنت بن جائے گی. قوم کی مختلف آرگنائزیشن کو مل کر کام کرنے کا جذبہ آ جائے گا، قوم کے مختلف والنٹیئرز کو خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار اور لبریز انسانوں کو کام کرنے کا جذبہ آ جائے گا. لیکن ہم چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یہ جو ہمارے محلے میں ہماری گلی میں ہمارے معاشرے میں انسان ہے یہی عمر السعد ہے، مجھے اسی کے ساتھ کیا لڑائی کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں امریکہ ایران اور جو مدافعین حرم اسرائیل کے ساتھ داعش کے ساتھ لڑتے ہیں ہمیں اپنے گلی کوشوں میں ہی داعش نظر آتے ہیں. ہم نے اپنے گلیوں کو اسرائیل بنا رکھا، لبنان اور اسرائیل کا بارڈر بنا رکھا ہے. نہیں، وہ بڑے دل والے ہیں جو وہ بڑی جنگ لڑتے ہیں، چھوٹے دل رکھنے والوں کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں تک پہنچنا ہے نا تو آپ کو اپنی گلی کوچوں میں یہ چھوٹے چھوٹے جو جانوروں کی لڑائیاں ان کو چھوڑنا ہے، نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. میرا کوئی مخالف ہے، میری مخالفت شیعت کی مخالفت نہیں ہے.
میرے طریقہ کار سے اختلاف کرنے والا انسان دین سے، اہل بیت سے خارج اور انقلاب کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ انقلاب کے معیار بہت بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ اور انقلاب اور تبدیلی لانے والے کن لوگوں کی بس کی بات ہے؟ جن کا دل بڑا ہو، بڑے دل رکھنے والوں کی بس کی بات ہے، چھوٹے دل رکھنے والوں کی بس کی بات نہیں ہے، جن کو نظر انداز کرنا آ جائے۔ رہبر کے بارے میں ہے کہ رہبر ایک زمانے میں پہاڑ پر جا رہے تھے، ٹریکنگ پر جاتے ہیں نا وہ رہبر ٹریکنگ پر جاتے ہیں، رہبر ٹریکنگ پر جاتے ہیں۔ ہاں ہم 2 کلومیٹر سائیکل چلائیں نا تو سانس پھولتی ہے، رہبر پہاڑ پر چڑھتے ہیں، جو ان کے ساتھ فوجی وہ ہوتے ہیں نا ایڈوائزر وغیرہ، تو ان کی سانس پھولتی ہے، اتنے فٹ ہے فزیکلی رہبر، پابندی کے ساتھ جاتے ہیں وہ، ہفتے میں 1-2 دن۔ اور کب جاتے ہیں؟ کبھی کبھی اتنا سویرے نکلتے ہیں ٹریکنگ کے لیے کہ نماز شب پہاڑ پر پڑھتے ہیں، پہاڑ پر پڑھتے ہیں۔ خود ان کے رحیم صفی ایک زمانے میں ابھی بھی ہیں، ان کے فوجی امور میں ان کے وہ ہے مشیر ہے، ایڈوائزر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشہد کے اس سفر میں ہم ایک دن آگا کے ساتھ، وہ البتہ وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا کام جو فوجی مشق ٹریننگ وغیرہ، اور یہ بظاہر حوض علم حکم سے نکلنے والا ایک عالم دین جس کا سروکار کتابوں سے ہیں، ہم تھک جاتے تھے لیکن وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے، ہم صرف کہتے ہیں لبیک یا خام نہیں۔ بھائی کبھی عمل سے بھی کہو لبیک یا خام نہیں۔ جب کسی اپنے شیعی مومن سے، مجلس سے، آرگنائزیشن لڑنا ہوتا ہے نا، وہاں ہم جوش دکھاتے ہیں، جوش وہاں دکھاؤ جہاں رہبر کو عمل اور پریکٹیکل میں فالو کرنا ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک یا رہبر، لبیک یا خامنائی، ہر محمد و آل محمد، آواز بلند سے میں آج قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک جیتا جاگتا نمونہ آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگ لیٹ آئے۔ یا تو مجھے مجلس 10-20 منٹ کیا اور اس میں ٹائم بڑھانا ہے، یا یہ کہ کل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک جیتا جاگتا نمونہ ان نوجوانوں کے نظر کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم اس کے لیے کم ہے، نہیں بیان کروں گا۔ ٹائم اس کے لیے ایک جیتا جاگتا نمونہ قرآنی تعلیمات پر اثر کرنے والے ایک گروپ کا، کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے انہوں نے کم ترین ٹائم میں کتنے عظیم کارنامے انجام دیے کہ ہمارے حیدرآباد کے اتنے ہی جوان اگر اس کو اپنا نمونہ عمل بنائے تو وہ بھی حیدرآباد کی سطح پر ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب آپ سننا چاہیں گے آج ہی یا کل سنیں گے؟ پہلے آنے والوں نے کہا آج ہی سنیں گے، لیٹ آنے والے خاموشی رہے۔ ہاں اس لیے کہ انہوں نے شرکت کی، الحمدللہ ان کو ثواب ملے گا۔ ہاں الحمدللہ ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اور جو پہلے ہی آئے انہوں نے کہا ثواب بھی لینا ہے اور ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا سننا ہے جس کے ذریعے کچھ تبدیلی بھی آ جائے، ہماری زندگی کے خزاں ختم ہو جائے، بہار ہو جائے، ہمارا گھر بہار بن جائے، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی میں بہار آ جائے۔ میں جہاں کام کرتا ہوں اپنے کردار کے ذریعے وہاں بہار لاؤں، میں جس دکان پر بیٹھتا ہوں وہاں میں بہار لاؤں، میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں میں کیا بہار لاؤں۔ بہار شیعہ کو ہر جگہ بہار لانا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کیا، اہل بیت کی سیرت کا، اہل بیت کی کیا تعلیمات، بہار لانا ہے، شیعہ کی ذمہ داری ہے۔
تو رہبر پہاڑ پر جا رہے تھے. آج نہیں بیان کروں گا. بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. رہبر پہاڑ پر جاتے رہے. ٹالرنس، نظر انداز کرنا. کبھی کبھی نظر انداز کرنے کے ذریعے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو صرف نظر کرنے کے ذریعے تبدیلی لا سکتا ہے. رہبر پہاڑ پر جا رہے تھے تو ایک لڑکی صبح ہی کتے کو پکڑ کر ہاتھ میں لے کر کیا وہ بھی پہاڑ پر جا رہی تھی, اور اس کا چال ڈال بھی ٹھیک نہیں تھا, یورپین سٹائل. یہاں تک کیا تھا, وہ تہران میں دیکھا ہوگا آپ نے, یہاں تک وہ رومال ڈالی ہوئی جا رہی تھی. تو رہبر کے ساتھ جو گارڈ تھے وہ کہہ رہے تھے اب رہبر اس کے پاس جائیں گے, کم سے کم اتنا ضرور کہیں گے ذرا اس لڑکی کے ہاتھوں سے یہ کتا لے لو اور اس کتے کو کیا پہاڑ سے نیچے کیا پھینک دو. وہ کہہ رہے تھے ہم سمجھتے تھے کم سے کم اتنا ہے, اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی تو کرنے کو نہیں کہیں گے, لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کے ہاتھ سے یہ کتا چھین لو اور یہ کتا اس کتے کو کیا نیچے گراؤ. اس لیے کہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں ایک شیعہ لڑکی کے ہاتھ میں کیا ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر کیا کتے کا رسی پکڑے ہوئے اور پہاڑ پر جا رہی ہو. لیکن ہمیں تعجب ہوا, رہبر اس لڑکی کے پاس صبح ٹریکنگ پر جا رہے ہیں, یہ پہاڑ پر بات ہو رہی ہے, وہاں اس کے پاس گئے اور اس لڑکی کی خوش اخلاقی کے ساتھ خیریت پوچھنے لگے. رہبر بیٹی ٹھیک ہو, بابا ٹھیک ہے, امی ٹھیک ہے. تو کہنے لگے تھوڑا کیا ہمارا جو ٹیمپریچر تھا ہم جس چیز کے لیے آمادہ ہوئے, ہم نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہمیں تعجب ہوا, رہبر نے اس بیٹی سے کہا, اس لڑکی سے کہا بیٹی اپنے کتے کا حال بتاؤ, یہ کتا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیا کہا, پھر کہنے لگے رہبر نے اس لڑکی سے کہا بیٹی حیوان تو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے, آپ کو پتا ہے حیوان کے کتنی ذمہ داری ہے, حیوانوں کے رائٹس کے بارے میں, حقوق کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. کہنے لگے تو ہمارے تو پسینے چھوٹنے لگے, ہم کس چیز کے لیے تیار تھے, اور رہبر کیا اس لڑکی کو کیسے وہ کر رہے ہیں, اس کے فکر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں. کہنے لگے پھر رہبر نے اس بیٹی سے کہا بیٹی یہ جو حیوان تم نے ہاتھ میں لے رکھا ہے اس کے رائٹس معلوم کرو, اس کے حقوق معلوم کرو, اس حیوان کی جو ذمہ داری ہے وہ معلوم کرو. پھر رہبر نے 2-3 کتابوں کا حوالہ دیا, کہا بیٹی اگر حیوانوں کے رائٹس اور حقوق کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہو تو بیٹی فلان کتاب پڑھو, تمہیں پتا چلے گا ایک انسان کے گردن پر حیوان کے رائٹس اور حیوان کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ہمیں انسانوں کے ساتھ اس طرح بات کرنے نہیں آتا ہے نا. ہم بہت سارے مخالفین کو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور زیادہ مخالف بنا دیتے ہیں. کیوں؟ اندر سے ہماری زندگیوں میں بہار نہیں ہے. ہم اپنے کو قرآنی لائف سٹائل سے, قرآنی طرز زندگی سے, قرآنی فکر سے, قرآنی خیالات سے کیا سیراب نہیں کرتے. پھر رہبر کے آفس والے کہتے ہیں کہ 1-2 دن کے بعد اس لڑکی نے رہبر کے آفس فون کیا, جس کا حجاب بھی ٹھیک نہیں تھا اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر کیا کتے کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہی تھی. پھر رہبر کے آفس فون کیا, رہبر سے کہنا آقا آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں, آج کے بعد تیری یہ گناہگار بیٹی بازار میں کبھی حجاب کے بغیر ظاہر نہیں ہوگی. مولا علی نے فرمایا دانشمند لوگ اپنی تشنگی قرآن کے ذریعے مٹاتے ہیں, اہل معرفت لوگ اپنی روحانی پیاس قرآن کے ذریعے مٹاتے ہیں, حقیقت کے طلبگار لوگ اپنی پیاس قرآن کے ذریعے مٹاتے ہیں, ریالٹی کے تشنہ لوگ
اس دنیا میں ریالٹی کہیں نہیں ہے، سب فیک دنیا ہے. لوگوں نے فیک اکاؤنٹ ہی نہیں بنا رکھے ہیں. اس دنیا میں بہت ساری چیزیں فیک ہیں، جن فیک چیزوں میں ہمارے نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں. فیک چیزیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اس اہل دنیا کی لائکس سب ایک چیز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نوجوان سیلفی ڈالتے ہیں، فوٹوز ڈالتے ہیں، پھر لائکس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے کتنے لائکس ہیں. بھائی اس ایک لائک کی فکر کرو جو کروڑوں انسانوں کی لائک پر بھاری ہے. وہ لائک امام زمانہ کی لائک اور پسند ہے. فیک دنیا میں رہنے والے نوجوان یہ کربلا ہمیں ریئل اور حقیقی دنیا میں لانا چاہتی ہے. نہج البلاغہ ہمیں حقیقی دنیا سے آشنا کرنا چاہتی ہے. فیس بک پر میڈیا میں اپنی زندگیاں بسر کرنے والے یہ جو آپ کو بظاہر ٹیسٹ اور مزہ آتا ہے، یہ سب فیک ہے. جتنا رات کے اندھیرے میں اٹھنے میں کیا حقیقت کا مزہ ہے، وہ اس فیک دنیا میں مزہ نہیں ہے. خدمت خلق کے لیے اپنا ٹائم دینا، اس میں یہ جو حقیقت انسان کو کیا اٹریکٹ کرتی ہے، سکون دیتی ہے، کروڑوں انسانوں کی لائک میں وہ مزہ. اس لیے فیک ایکٹر، یہ جو فیک ایکٹر، یہ فیک ہیرو جب خود مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، تو یہ اپنے کروڑوں فلیٹ میں رات کو سوسائڈ کرتے ہیں. اور پھر فیکو میڈیا، گودی میڈیا کیا کرتا ہے، 6 مہینے لوگوں کے اٹینشن کو، توجہ کو کیا انہی مسائل میں کیا الجھا دیتا ہے. اور پھر جو ریئل اور حقیقی مسائل ہوتے ہیں ان سے ان کی توجہ کیا ہٹا دیتے ہیں. فیک دنیا میں ہم رہتے ہیں. یہ پھینکو ہی سب ہے، سب فیک دنیا ہے. ریئل دنیا میں آئیے، اس ریئل دنیا، حقیقی دنیا. وہ دنیا کیا ہے؟ عبادتوں کی دنیا، خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی دنیا، لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی دنیا، علم کی دنیا، نالج کی دنیا، معرفت کی دنیا، معرفت کی دنیا. ہم باب علم کے ماننے والے علم سے ناآشنا، علم کی لذت سے ناآشنا ہے، علم کے ٹیسٹ سے ناآشنا ہے، علم کی شیرینی سے ناآشنا ہے. ہم باب علم کے ماننے والے، ورنہ یہ کتابیں ہمارے درمیان جو ہے یہ غریب نہ ہوتی، ناآشنا نہ ہوتی، ناآشنا نہ ہوتی. بہت محنت کرنی ہے ہمیں. حقیقی ٹیسٹ علم کا ٹیسٹ ہے، جس ٹیسٹ کے برابر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. عبادتوں کا ٹیسٹ ہے، یہ دعائیں پڑھنے کا ٹیسٹ ہے. قرآن سے مانوس ہونے کا ٹیسٹ ہے. آخری بات، جو اس دنیا حقیقی دنیا سے آشنا ہوتے ہیں، ان کو یہ فیک دنیا، یہ فریب کار دنیا، وہ سے متاثر نہیں ہوتے. جن کا جو قرآن سے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں. امام خمینی فرانس کے شہر نوفا شالوتو میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. تو ایک دن ان کو پریس کانفرنس دینی تھی. میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف نیوز ایجنسیز کے لوگ آئے ہوئے تھے. امام خمینی کو انقلاب کے بارے میں، ایران کے فیوچر کے بارے میں سوال کرنے آئے تھے، کوشچن کرنے آئے تھے. تو جب تک وہ کیمرے سیٹ کرتے، تب تک ان کو کیمرہ سیٹ کرنے میں 5-10 منٹ لگ جاتے. تو خمینی صاحب کے دوست نقل کرتے ہیں امام نے جیب سے قرآن نکالا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. ہم نے سوچا بھائی یہ سیدھا سادہ مولوی صاحب عالم دین مجتہد ہماری کیا عزت اور آبرو کو یہاں کیا کریں گے، ہماری عزت چلی جائے گی کہ بھائی کن کو یہاں کیا دینا ہے، انٹرو دینا ہے، پریس کانفرنس، سوال جواب دینا ہے.
بجائے اس کے کہ یہ اپنے یہاں میک اپ کرتے، اپنی داڑھی ٹھیک کرتے، اپنے کپڑے ٹھیک کرتے، انہوں نے قرآن نکالا. ہم نے کہا آغا آپ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جائیے، کیمرے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. دنیا بھر کے پریس رپورٹر آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ نفسیاتی طور سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، کس طرح سوالات کے جواب دیں گے. آپ یہ قرآن پڑھنے کا کون سا موقع اور کون سا محل ہے؟ لیکن جس کا مکتب کربلا، جس کا مکتب کربلا، اس امام نے کہا، اس حسین کے نوکر نے کہا، اس علی کے نوکر نے کہا اچھا یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو میں 15 منٹ ضائع کروں؟ میں 15 منٹ نہیں 15 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا. ان 15 منٹ تک جب تک وہ جرنلسٹ لوگ، رپورٹر لوگ اپنے کیمرے ٹھیک کرتے، امام خمینی نے اسی قرآن سے اپنے کو سیراب کیا جس قرآن کے بارے میں علی نے کہا اہل دانش، اہل فقہا، اہل معرفت اپنی تشنیعی قرآن کی تلاوت کے ذریعے کیا بجھا دیتے ہیں کہ دوست کہتے ہیں امام نے قرآن کی تلاوت کی 15 منٹ تک. نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ کربلائی سیاستدان تھے، یزیدی سیاستدان نہیں تھے. ان کو خالق کی عنایتوں پر نگاہ تھی، ان کی لوگوں کے زندہ باد اور مردہ باد کی فکر نہیں تھی، ان کو امام زمانہ کے زندہ باد کی فکر تھی. امام مجھ سے کہے خمینی وہ کام کرو، پردہ غیب میں کہوں خمینی زندہ رہو، سلامت رہو. قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو سیراب کرنے والے لوگ، قرآن کے ذریعے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ، جن کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہار آئی، وہ تنہائی میں بھی اپنے کو اکیلے محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ مشکلات میں بھی اپنے حوصلے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہ جلا وطنی میں بھی نا امید نہیں ہوتے تھے، وہ دشمن کے نرگے میں بھی کربلائی سیرت، کربلائی تعلیمات پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرتے تھے. ان کو یہ احساس تھا وہی قرآن ہماری نجات کا ضامن ہے، جو قرآن تشن لب حسین نے کیا روز عاشورہ اور شب عاشورہ ان سوکھے ہوئے خشک ہونٹوں سے جس قرآن کی تلاوت کی، وہی قرآن ہماری نجات کا ضامن. اور حسین کے ارد قرآن پڑھنے والے پروانے جمع ہو چکے تھے. حسین نے ایک دانش مند کو خط لکھا، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ. حسین کی طرف سے یہ خط ایک ایسے دانش مند کو جس کا نام حبیب بن مزاحم. جب حبیب کے پاس حسین کی نجات کا پروانہ، حسین کی نصرت کا پروانہ پہنچا، حبیب اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ میں تھے. غلام کو بلایا، غلام سے کہا یہ گھوڑا لے جاؤ اور میرے جو کھیت ہے وہاں ہمارا انتظار کرو. حبیب کا غلام گھوڑے کو لے کر حبیب کی کھیتوں تک پہنچا. کوفہ میں پہرا تھا ابن زیاد کے فوجیوں کا. یہ اس بہانے سے گیا میں مالک کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حبیب اپنی شریک حیات کے ساتھ آمادہ ہوا اور حبیب کو غلام تک پہنچنے میں کچھ ٹائم لگا. اور جب حبیب اس غلام کے پاس پہنچے، حبیب نے دور سے دیکھا کہ غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ غلام حبیب کا گھوڑے سے کہہ رہا تھا شاید ہمارا آقا حبیب نہیں آئے گا، گھوڑے تیار رہو، میں اور آپ حسین ابن علی کی نصرت کرنے کے لیے جائیں گے. کہتے ہیں حبیب نے اپنا سر پیٹا، کہا میرے غریب مولا پر سلام و مولا، غلاموں کی غیرت جوش مار رہی ہے مولا. حبیب نے غلام سے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرا دیتا ہوں. غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا
حبیب آج تک تیرا غلام تھا حبیب، آج اپنے مولا حسین کی غلامی کا شرف ملنے والا ہے حبیب۔ حبیب جس امام کی نصرت کے لیے تم جا رہے ہو حبیب، اس غریب کی نصرت کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا حبیب۔ حبیب اپنے غلام کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے نکلے۔ جب حبیب خیموں کے قریب پہنچے، مولا حسین سے کہا گیا آگا دور سے کوئی آ رہا ہے۔ حسین نے کہا یقیناً میرے بچپنے کا دوست حبیب ہوگا، یقیناً میرے بچپنے کا دوست حبیب ہوگا۔ حسین اور حسین کے ساتھی حبیب کے استقبال کے لیے نکلے۔ حبیب جب حسین کے خیمے میں پہنچے، اہل حرم کو پتہ چلا اس غربت میں کوئی حسین کی نصرت کے لیے آیا ہے۔ زینب نے معلوم کرایا ذرا پوچھو اس غربت میں بے کسی میں میرے بھائی حسین کی نصرت کے لیے کون آیا ہے؟ بی بی سے کہا گیا بی بی حسین کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے کہا جا کے حبیب سے کون علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ جب حبیب نے سنا علی کی بیٹی نے مجھے سلام کیا، نجف کی طرف رخ کیا، اپنا سر پیٹنا شروع کیا، کہا ارے میرے مولا یہ کیا غربت ہے میرے مولا، ہم غلاموں کو آپ کی بیٹیاں سلام کر رہی مولا۔ جب حبیب شہید ہوئے حسین کی نصرت میں، جب حسین علیہ السلام حبیب کے سرہانے پہنچے، حبیب سے کہا حبیب تم پر میرا سلام ہو، تم ان لوگوں میں سے تھے حبیب جو رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے حبیب۔ حسین نے اپنے قاری قرآن حبیب کو سلام کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہماری زندگی میں جو تاریکی ہیں قرآن کی نور کے ذریعے، قرآن کی روشنی کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کی تاریکی کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے گھروں میں جو تاریکی ہے، پالنے والے نور قرآن کے ذریعے وہ تاریکی دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے رشتوں میں، ہمارے ریلیشنز میں جو تاریکی ہے، پالنے والے نور قرآن کے ذریعے وہ تاریکی دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم جس خزاں میں، جس سرما میں اخلاقی پستی میں گرفتار ہو چکے ہیں، پالنے والے قرآن کے ذریعے ہمیں اس خزاں کو، اس سرما کو بہار میں تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے پردہ غیب میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف پاک و پاکیزہ نوجوانوں کے انتظار میں ہیں۔ پالنے والے مجھ گناہگار کو اور ہمارے نوجوانوں کو امام کی نصرت کے لائق اپنے اندر کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس ماں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں مجلس میں آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے اگر وہ ماں قبر میں سو رہی ہو، پالنے والے اس ماں کو مولا حسین کی والد گرامی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے اگر وہ باپ قبر میں سو رہا ہو، پالنے والے حسین کے والد ماجد امام علی علیہ السلام کی شفاعت ان کو نصیب فرما۔ پالنے والے جن علماء سے ہم ذکر کربلا، ذکر حسین سنتے ہیں، جن مرثیہ خانوں سے کربلا کے مسائل سنتے ہیں، جن نوا خانوں سے کربلا کے غم سنتے ہیں، پالنے والے اگر وہ خود یا ان کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، پالنے والے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے اگر یہ دین کے خدمت گزار، فرش عزا کے خدمت گزار زندہ ہے، پالنے والے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام عصر کے مشن کو آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے مشن کو سینچنے کی اور امام زمانہ کی مشن کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ماں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جوانی کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ہمیں قرآن کی نصرت اور قرآن کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے قرآن جو ہمارے گھروں میں غریب ہے، ہماری زندگیوں میں غریب ہے، ہمارے معاشرے میں غریب ہے، ہماری مجلسوں میں غریب ہے، ہماری مرثیوں اور ہماری نواخانیوں میں غریب ہے، ہمارے مدرسوں میں غریب ہے، پالنے والے قرآن کو اس غربت سے نکالنے کی توفیق عنایت فرما۔